فتوکل علی اللہ، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، انک علی الحق المبین، بے شک تم روشن حق پر ہو، انک لا تسمع الموتى، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے۔ یہاں مردوں سے مراد کفار ہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ان کے مقابل اہل ایمان کا ذکر فرمایا، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اسے ہی سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، لیکن جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں آپ انہیں سناتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جن کے دل مردہ ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جن کے دل زندہ ہیں وہ آپ کی بات سن کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا انک لا تسمع الموتى، کہ مردے سن نہیں سکتے، ان کا یہ استدلال غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے، چونکہ یہاں مردہ کفار کو فرمایا گیا، اور کفار سے بھی مطلقاً ہر کلام کے سننے کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ نصیحت نہیں سنتے، کلام ہدایت کو نہیں سنتے، اور سننا بھی اس معنی میں ہے کہ قبول نہیں کرتے۔ مراد یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہیں اور نصیحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس آیت کے معنی یہ بتانا کہ مردے نہیں سنتے بالکل غلط ہے۔ صحیح احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد کافر لاشوں سے خطاب کیا، اگر وہ نہ سنتے ہوں تو خطاب آپ جانتے ہیں کہ جو سنتا نہیں اس کے سامنے باتیں کرنا یہ فضول ہوتا ہے، اور نبی کا کلام فضول نہیں ہوتا۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے کہ جب مختلف قوموں پر عذاب آئے، صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، تو نبیوں نے مردہ جسموں سے کلام کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوا، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ ہاں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ مردہ پھر اپنے کان سے نہیں سنتا، کیونکہ جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ اصل سننے والی جو ہے وہ روح ہے۔ پہلے روح سنتی تھی کان کے ذریعے، اب روح ڈائریکٹ سنتی ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ ضرور ہے، مگر مردوں کو کلام کیا جائے تو روحیں سنتی ہیں، اور مومن روحیں جواب بھی دیتی ہیں، جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ قبرستان 10 میل تک پھیلا ہوا ہو، ہم آہستہ سے سلام کریں، سارے مردے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، یعنی روحیں سنتی ہیں اور وہ جواب دیتی ہیں۔ ہاں حدیث پاک میں یہ ہے کہ ہم ان کے جواب کو سن نہیں پاتے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی رشتہ دار کی قبر پر جاتے ہیں تو روح دیکھتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، یعنی جو مردہ دل کافر ہیں وہ آپ کی نصیحتوں سے فیض حاصل نہیں کرتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھریں پیٹھ دے کر۔ معنی یہ ہے کہ کفار غایت اعراض اور روگردانی سے مردے اور بہرے کے مثل ہو گئے ہیں، یعنی اتنی زیادہ یہ روگردانی کرتے ہیں کہ یہ بہرے اور مردے کی طرح ہے کہ انہیں پکارنا اور حق کی دعوت دینا کسی طرح فائدہ نہیں دیتا۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اندھوں کو ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، یعنی جن کی بصیرت جاتی رہی اور دل اندھے ہو گئے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں،
اور وہ مسلمان ہیں، یعنی جن کے پاس سمجھنے والے دل ہے اور جو علم الہی میں سعادت ایمان سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں، فائدہ لینے والے ہیں، وہی سنتے ہیں، وہی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، جو لوگوں سے کلام کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ یہاں پہ فرمایا جب بات ان پر آ پڑے گی، یعنی ان پر غضب الہی ہوگا اور عذاب واجب ہو جائے گا، حجت پوری ہو چکے گی، اس طرح کے لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے اور ان کی درستگی کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، یعنی قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے، اس چوپائے کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو صفا کی پہاڑی سے نکلے گا اور تمام شہروں میں، پوری دنیا میں بہت جلد پھرے گا، فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ وہ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ ایمانداروں مومنوں کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے ایک نورانی لکیر کھینچے گا، کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کالی مہر، سیاہ مہر لگائے گا۔ آگے فرمایا جو لوگوں سے کلام کرے گا، تکلمہم، فصیح زبان کے ساتھ وہ کلام کرے گا اور کہے گا ھذا مومن و ھذا کافر، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ جس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا یہ وہ ہوگا جس کے نصیب میں اب ایمان نہیں ہوگا، اور جس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا یہ وہ ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہونا لکھا ہوگا۔ تو جو مومن ہوگا مومن رہے گا، جو کافر ہوگا وہ کافر رہے گا، اور یہ واقعہ قرب قیامت میں ہوگا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے، یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے، حساب کتاب کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، اور دابۃ الارض کے نکلنے کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔